السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. نوسٹلجیا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ غالباً 76 اور 77 اور 78 کے زمانے کی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. آپ کے پسندیدہ اداکاروں کے بارے میں ہیں. اس میں ایک تو اسلم ڈار صاحب ہیں جنہوں نے وحید مراد، شاہد بابرہ، سلطان رائی اور وحید مراد صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی تھی اس زمانے میں. انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں. پھر وحید مراد صاحب پر سے پردہ کیوں جا رہے ہیں، وحید مراد پر سے پردہ کیوں جا رہا ہے، اس ٹائٹل سے خبر ہے جو کہ 76 کی ہے. اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اور ایک خبر ہے جس کا ٹائٹل تو ہے محمد علی اور رچرڈ برٹن. رچرڈ برٹن آپ کو پتا ہے الزبتھ ٹیلر کے ہسبینڈ تھے، 2 دفعہ انہوں نے شادی کی تھی اس کے ساتھ. وہ تہران کے ہوٹل میں تھے. محمد علی صاحب تہران میں کیا کر رہے تھے یہ بھی آپ کو کسی اور ایپیسوڈ میں بتائیں گے. لیکن اس میں ایک محمد علی صاحب کی لڑائیوں کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جن ہدایتکاروں کی نہیں لگتی تھی اس کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں. تو تفصیل پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو خبریں بر وقت مل سکیں اور ویڈیو بھی. سب سے پہلے اسلم ڈار صاحب آپ کو پتا ہے کہ دل لگی اور بشیرہ جیسی فلمیں بنانے کے بعد دل لگی سے ندیم صاحب کو ایک بریک تھرو ملا جو کہ ان کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ثابت ہوا. آل دو اسٹار بن چکے تھے پہلے. اس کے علاوہ سلطان رائی صاحب کے کریئر میں مرکزی کردار ادا کیا. مولا جٹ سے پہلے اگر سلطان رائی صاحب کی کوئی ہٹ فلم تھی وہ بشیرہ تھی. تو یہ ان کی فلمیں تھیں اور انوکھا داج وغیرہ بھی تھی ان کی. اسلم ڈار صاحب کی نے وحید مراد صاحب کو بھی کافی فلموں میں رکھا ہوا تھا جن میں سب سے مشہور ہے انوکھا داج. میں نے پہلے بتا دیا. زبیدہ بھی تھی غالباً انہیں کی. تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ محمد علی کردار سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنی روح بدن سے قریب ہوتی ہے. محمد علی صاحب کے حوالے سے اسلم ڈار صاحب نے یہ بات لکھی کسی جگہ پہ، یہ بات کہی. یہ اخبار جہاں ہے کی خبر ہے اور 76 یا 77 کی، غالباً 76 کی ہے. آگے جا کے وہ کہتے ہیں شبنم میں کوئی خامی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. جو اداکارہ شبنم ہے اس کے حوالے سے میں صرف سرخیاں پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ پھر کہتے ہیں کہ لمبی ویڈیو ہے. اس میں شبنم کے حوالے سے ہے کہ شبنم میں کوئی خامی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، شبنم صاحبہ آج کل جس جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہیں میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے. شبنم صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرتی ہیں، جس طرح باقی عام طور پہ ہیروئنوں کی ہر زمانے میں عادت ہوتی ہے. سٹارز کی خاص طور پہ فیمیل میں ذرا تھوڑا سا زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ لازمی کرتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بات. تو ان کے حوالے سے ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہ جب کوئی انٹرویو لینے دیں ان کو انٹرویو جائیں تو ان کو انٹرویو کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سہیل وڑائچ صاحب نے یا حسن نثار، ان کو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ بولتی ذرا بڑی سوچ سمجھ کے ہیں. تو یہ ان کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے. اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، چھوٹی سی خبر ہے یہ بھی. آگے ہے کہ رانی کے حوالے سے اسلم ڈار صاحب نے لکھا کہ رانی کردار کو سمجھنے کے لیے مسلسل سوچتی ہیں. رانی جو ہیں کردار کو سمجھنے کے لیے مسلسل سوچتی ہیں. تو جس کا نتیجہ بھی تھا کہ میرے خیال میں بابرہ کے علاوہ اگر پاکستان میں کوئی ورسٹائل اداکار ہے تو وہ اس کو اداکارہ وہ رانی کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو ندیم کے حوالے سے اسلم ڈار صاحب لکھتے ہیں کہ ندیم کو جب بھی مختلف کردار ملا اس نے دھماکہ کر دیا. یہ ندیم صاحب کو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ندیم صاحب کو کے حوالے سے کہ انہوں نے دھماکہ کیا. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بابرہ شریف کا قد چھوٹا سا ہی دماغ اور فن کا داور ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سب سے زیادہ شاہد صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ شاہد صاحب پتہ نہیں تنگ کرتے تھے، ڈیٹس نہیں دیتے تھے، دے کے آتے نہیں تھے. اسلم ڈار صاحب نے تھوڑی سی یہاں پہ نئی کہانی سنائی ہے، نئی بات کی ہے کہ شاہد شیڈیول کے مطابق کام نہ کرنے والوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ دی ہوئی ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ ڈیٹس اگر اس نے دی ہوئی ہیں تو وہ اس زمانے میں ہے بھی ہٹ تھے. وہ ظاہر ہے ان کا طوطی بولتا تھا اس وقت جس زمانے کی یہ بات ہے. تو انہوں نے لکھا. اب آتے ہیں وحید مراد صاحب کے حوالے سے. وحید مراد صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ وحید مراد مشکل کرداروں کے لیے ہمارے پاس واحد اداکار ہے. یہ وحید مراد صاحب کے بارے میں لکھا کہ مشکل کرداروں کے لیے ہمارے پاس واحد اداکار ہے. آگے جا کے سلطان رائی، جس کا میں نے پہلے بتایا کہ بشیرہ کے حوالے سے تھا، کہ سلطان رائی زبردست ہے جو ہر قسم کا رول ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھے جناب صاحب اسلم ڈار صاحب. اگلی خبر پہ آتے ہیں جو کہ جس کا آپ کو بھی انتظار ہے. امپورٹنٹ خبر 76. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 80s میں جا کے وحید مراد صاحب کے حوالے سے. تو اس خبر سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حوالے سے جو تانا بانا تھا وہ 76 میں ہی بنا جا چکا تھا.
اور ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو میں بھی آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر نادر صاحب کے، تو ان کی باتیں بھی کچھ اسی قسم کی تھی. اخبار جہاں کی خبر ہے وحید مراد پس پردہ کیوں جا رہا ہے. وحید مراد پس پردہ کیوں جا رہا ہے؟ پاکستانی فلمی صنعت کا المیہ ہے کہ جب فنکار کا فن نکھرتا ہے تو لوگ اسے کاسٹ کرنے سے کتراتے ہیں. یہ انہوں نے رائٹر نے لکھا ہوا ہے. یہ غالباً طلعت رؤوف صاحب کی ہے یا اسد جعفری کی، زیادہ یہ طلعت رؤوف صاحب کی ہے کیونکہ ادھر انہوں نے نام نہیں دیا ہوا رائٹر کا، وہی زیادہ لکھتے تھے اس وقت. ہمارے کسی پڑھنے والے نے دیکھنے والے نے بھی یہ بات لکھی تھی جب گزشتہ نوسٹیلجیا کے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا طلعت رؤوف صاحب تھے، اور مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ یہ انہی کی لکھی ہوئی تھی. اس خبر کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لکھا کہ فلم انڈسٹری کے لیے میں بحیثیت ایک رائٹر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. یہ جنہوں نے لکھا انہوں نے ایک اور فلمی رائٹر کے حوالے سے لکھا کہ جو وحید مراد ہیں وہ میرے نزدیک مسترد ہیں، اور کیونکہ انہوں نے سٹوری لکھی تھی. انہوں نے کہا جی میرے فلم کا ہیرو جو ہے وحید مراد نہیں ہوگا، کیونکہ میری کہانی کا جو ہیرو ہے وہ بڑا سمارٹ ہے اور خوبصورت ہے. یہ انہوں نے جب سنا جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت میں فلمی دفتر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنے دفتر میں داخل ہونے سے وحید مراد کو اسٹوڈیو کے باہر برآمدے میں دیکھا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے اور سمارٹ دکھائی دے رہا تھا. اور یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ فن کی دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ فن کی کارکردگی یعنی کہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے فن میں بھی پختگی پیدا ہوئی تھی. یہ انہوں نے رائٹر نے لکھا وحید مراد صاحب کی فن کے حوالے سے. اور پھر انہوں نے یہاں پہ ایک کوٹ کی. طارق عزیز صاحب آپ کو پتا ہر دل عزیز اور ہر وقت ایور گرین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے ان کی ایک مثال کوٹ کی انہوں نے یہاں پہ کہ طارق عزیز کہا کرتے تھے کہ ہماری فلم انڈسٹری کا بڑا المیہ ہے کہ آپ کو طویل عرصے تک کردار کے حوالے سے کچھ چیز پتہ نہیں، واقف نہیں ہوتے، اور جب آہستہ آہستہ کوئی بھی فنکار اپنے فن کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے تھوڑی واقفیت حاصل کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب اسے لوگ پسند نہیں کرتے. تو یہ بھی تھا. وحید مراد کے بارے میں یہ بھی درست ہے کہ وہ فن کی بھٹی میں پک کر کندن بن چکا تھا. اب وہ بہتر اداکاری کے لیے کردار نگاری کے لیے پوری طرح واقف تھا، بہتر اداکاری سے اور فن سے واقف تھا. دنیا کے سیانوں میں سے نہ جانے کس ستارہ شناس نے کہہ دیا تھا کہ وحید مراد ہیرو کی حیثیت سے فلموں میں نہیں چلے گا. تو انہوں نے آگے لکھا کہ میری اس رائٹر کے ساتھ ذرا تھوڑی سی بے تکلفی بھی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ وحید مراد ہیرو کی حیثیت سے فلموں میں چلے گا یا نہیں چلے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا دماغ چل گیا. مجھے یاد ہے کہ جب وحید مراد شہرت کی بلندیوں پر محو پرواز تھا، اس زمانے میں فلم ساز کانٹریکٹ کے لیے وحید مراد کے پیچھے پھرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. فلم ساز اسے کہتے تھے بس آپ دستخط کر دیں، تاریخوں کا تعین جو ہے وہ بعد میں ہوتا رہے گا. اس میں بھی وہ وحید مراد اس زمانے میں بھی وحید مراد کی بری عادت تھی کہ وہ فلم کے سیٹ پر سب سے الگ تھلگ بیٹھا رہتا تھا. وہ جیسے کسی ہر وقت دنیا کے انسانوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کسی اور آسمان کی مخلوق ہے. لیکن وحید مراد نے اپنے دوستوں سے کبھی کبھی وہ بے تکلفی سے بات بھی کر لیتا، جو اپنے قریبی دوست ہوتے تھے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کم گو تھے یا ریزرو رہتے تھے. وہ آج بھی اپنی ان پرانی عادتوں سے آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آج بھی اپنی ان پرانی عادتوں سے جان نہیں چھڑا سکا. یہی وجہ ہے کہ اسی بری عادتوں کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. ممکن ہے ان حالات تک پہنچانے میں اس کا بھی ہاتھ ہو اس حوالے سے. آگے جا کے پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ سدھیر کی جگہ یوسف خان نے لی، رنگیلا کی جگہ کسی نے لی، درپن اور سنتوش کی جگہ وحید مراد ندیم نے لی. یہ اس کے آگے تھوڑا سا یہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے پھر یہاں پہ اس نے انڈیا کی مثال بھی دی ہے کہ راجیش کھنہ اور امیتابھ بچن یا جو بعد میں جتنے بھی وہاں پہ اداکار آئے ہیں رشی کپور وغیرہ، ان کے آنے سے دلیپ کمار، دیوانند، شمی کپور جو کہ ان ساروں سے اور راج کپور کے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی کہ جو سینئر اداکار تھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے آگے جا کے لکھا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک کو ایسے طریقے سے بھلا دیا جاتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ کہ اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں کہ اب اس کو نہیں رکھیں گے. اور یہ پھر انہوں نے آگے ایک تقسیم کار کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے. بہرحال یہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے انڈسٹری میں ہوتا ہے، پاکستان کی انڈسٹری میں خاص طور پہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وحید مراد صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ کو اس خبر کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے. تیسری اور آخری خبر جو ہے
اس کا ٹائٹل تو یہ ہے کہ محمد علی اور رچرڈ برٹن دو بڑے اداکار تہران کے ہوٹل میں، یعنی ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، وہاں پہ رچرڈ برٹن کا میں نے پہلے بتایا الزبتھ ٹیلر کے ساتھ شادی کی تھی انہوں نے 2 دفعہ کی، اور وہ ویسے میں ایک ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ طلعت حسین جو اداکار ہیں ان کی آواز بھی رچرڈ برٹن سے اور شکل بھی کافی ساری ملتی ہے، پتہ نہیں ان کو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کاپی کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو اس کی ٹائٹل کی خبر ہے، اس کا میں تفصیل کسی ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی اس کی ریسرچ جاری ہے۔ اسی کے اوپر ایک اور خبر ہے کہ ایک اور خبر، وہ اس کی بھی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ شاہ پارہ آپ کو پتا ہوا ایران کی تھی، شاہ پارہ شادی شدہ تھیں اور کئی بچوں کی ماں تھی، سنا ہے کہ محمد علی صاحب ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے، ان کی وہ کئی بچوں کی ماں بھی تھی، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں۔ اسی میں ایک خبر ہے کہ محمد علی صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے اداکاروں کی آگے چھٹی کرائی، درپن، سنتوش، اور ساروں کو ان سے خوف تھا، سدھیر اور سارے، جس میں کافی سارے بندوں کے نام ہیں، یہ اس خبر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں ایک لڑائی کا ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے خاموش رہو بھائی محمد علی صاحب کی ایک ایسی فلم ہے جس میں چیخو پکار کے ساتھ انہوں نے بڑی ہٹ کے ان کا کردار تھا، باقی روٹین روایتی کرداروں سے ہٹ کے، تو وہ تھی ریاض شاہد کی۔ تو ریاض شاہد کسی کے کہنے میں آئے یا ان کے مشیر ایسے تھے یا مشورے ایسے تھے یا محمد علی صاحب کو کسی سے کوئی رنجش تھی یا کیا تھی، دشمنی تھی یا اندرونی کینہ کہنا چاہیے، وہ تھا انہوں نے ریاض شاہد جنہوں نے خاموش رہو میں اتنا اچھا کردار دیا، اس میں اور ریاض شاہد میں اور محمد علی صاحب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، غلط فہمی نے جنم لیا، لڑائی ہوئی، جس کی بعد ریاض شاہد نے ان کو نہیں رکھا۔ بعد میں ریاض شاہد نے کسی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری فلموں شہید میں یا فرنگی میں یا نظام لوہار میں یا ایون زرکہ میں بھی کردار اگر محمد علی صاحب ادا کرتے تو وہ کہیں سے کہیں میری فلمیں بھی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی اور وہ ان فلموں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ وہ مانتے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ریاض شاہد صاحب جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ آگے جا کے یہ بھی لکھا گیا کہ حسن طارق جو تھے، یہ ویسے اسد جعفری صاحب بڑے مشہور اداکار تھے، ان کا ایک کالم آتا تھا، اس میں ہے یہ سارا کچھ، اور وہ ان کی مستند خبریں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ان کی پرسنل دیکھی ہوئی بھی ہیں، وہ میں آگے ایک اور آپ کو دلچسپ قصہ بھی سناتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ حسن طارق کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ حسن طارق صاحب نے ان کو کنیز میں رکھا، جس میں ان کو ایوارڈ بھی ملا، ایوارڈ کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ وحیمات کو ملنا تھا یا محمد علی صاحب کو مل گیا یا کس کو ملنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال حسن طارق صاحب نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کی، وہ بھی کس کے کہنے پہ کی اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن اس میں لکھنے والوں نے لکھا کہ حسن طارق کی کئی فلمیں ایسی تھیں جو بعد میں اگر ان میں کردار محمد علی صاحب ادا کرتے تو وہ اس کو 4 چاند لگا دیتے۔ اچھا، اب اسد جعفری صاحب نے ایک اور یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد علی صاحب کے ساتھ ان کی 3 لڑائیاں ہوئی، وہ لڑائیاں انہوں نے تفصیل اس میں نہیں لکھی تھی، تو اس میں ہم ڈھونڈیں گے کسی اور میں لکھی ہوگی وہ لڑائیاں کیا تھیں، لیکن انہوں نے وحیمہ کے صاحب کے ساتھ اسد جعفری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا دیور بھابھی میں جب وہ گانا یہ کاغذی پھول جیسے، اس سے پہلے وہ جو تحفہ ان کا مذاق اڑاتا ہے جو وحیمہ کا، پھر وحیمہ صاحب کے گانے میں بھی وہ بول ہیں جو یہ کاغذی پھول جیسے چہرے، مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، کوئی نے بتا دے کہ مقام اونچا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں کیونکہ فلموں میں ولن آنا شروع ہو گیا تھا، دل میرا دھڑکن تیری میں بھی ولن تھا، پھر محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کئی فلمیں انہوں نے کی جو ولن کے طور پہ کی، تو دیور بھابھی میں بھی ظاہر ہے یہ اس طرح کا کردار تھا، تو انہیں سبیہ صاحبہ جو کہ ان کی بھابھی بنی ہوئی تھی وحیمات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اس فلم کے کردار سے کیونکہ نیگیٹو کریکٹر تھا، تو اس میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو وحیمہ سے لڑائی کر لو کسی طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کیمسٹری آپس کی، وہ تو ہو سکتا ہے سبیہ خانم کا یہی کہنے کا مقصد ہوگا۔ تو وحیمہ صاحب آئے، انہوں نے ان کو ایک نام سے پکارا جس کو وحیمہ صاحب نے بڑے گھور کے دیکھا، اس کے بعد پھر انہوں نے اسی نام سے پکارا، تو وحیمہ صاحب نے باقاعدہ اس کو مائنڈ کیا اس چیز کو، تو کہ یہ کیوں ہے ایسا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اسی دن یا اس اگلے دن وہ شوٹ تھا، وہ گانا تھا جو وہ تحفہ لے کے آتے ہیں، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا تحفہ لے کے آئے ہیں، اور یہ جو تھے اپنا اسد جعفری صاحب جو ولن تھے، تو انہوں نے خیر اس میں لکھا ہے کہ پہلی دفعہ ویسے تو محفل میں گانا ہمیشہ محبوب کے لیے ہوتا ہے، تو پاکستان کی بعد میں تو خیر صاحب کافی ساری وقت فلم میں بھی تھا کہ وہ کیا تھا، وقت فلم میں جو وحیمہ محفل میں گانا گاتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ مہدی حسن صاحب کا گانا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ اس وقت دیور بھابھی ظاہر بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے، اس وقت انہوں نے لکھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لڑکی محبوب کے بجائے ولن کو مخاطب کرتا ہے ہیرو، اور وہ گانا تھا یہ کاغذی پھول جیسے، یہ ہوا۔ تو جس وقت فلم کی یہ لڑائی جاری تھی آپس کی، جس ٹائم فلم ختم ہوئی تو سبیہ خانم صاحبہ نے کچھ منگوایا، جس طرح ہمارے روایت ہے
خوشی کے اس میں. پھر اس وقت انہوں نے وحید محمد صاحب کو بتایا کہ یہ ان کے کہنے پہ, میرے کہنے پہ انہوں نے لڑائی کی تھی آپ کے ساتھ. تو وحید محمد صاحب پھر مسکرا دیے تھے آگے سے. تو یہ ایک لڑائی کا اور اندر کی خبروں کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں جو مجھے مزہ آیا تھا پڑھ کے, یقیناً آپ کو سن کے مزہ آیا ہوگا. نوسٹیلجیا کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ اجازت. اگلی ایپیسوڈ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.